آج گلزار کی ایک مشہور غزل جو ایک فلم میں بھی شامل ہے وہ لے کر حاضر ہوا ہوں کہ رکے رکے سے قدم رک کے بار بار چلے، قرار دے کے تیرے در سے بے قرار چلے۔ تو کیسا لگتا ہے جب آپ کسی در سے اس طرح وابستہ ہو کہ باقی زندگی اسی در پہ گزارنے کے ارادہ ہو اور وہاں سے نکلنا پڑے یا وہاں سے نکالے جائیں، تو قدم کس طرح اٹھتے ہیں؟ رکے رکے سے نہیں اٹھتے، دو قدم بڑھے پھر رک گئے، پھر ایک قدم بڑھے پھر رک گئے۔ ایسا جی چاہتا ہے کہ بس کوئی روک لے، کوئی آواز دے، میں پھر یہیں کا ہو رہا ہوں، چونکہ اور تو دنیا میں کوئی دیار ہے نہیں رہنے کے لائق۔ یہی ایک در تھا، یہی ہمارے لیے انتخاب تھا اور یہی اسی در پہ ہمیں زندگی گزارنی تھی اور وہاں سے نکلنا پڑ رہا ہے، تو دل کیسا ٹوٹتا ہے اور نظریں کیسی ویران ہو جاتی ہیں اور قدم کیسے رک جاتے ہیں۔ جن حالات سے دوچار ہوئے ہیں وہ ان سے ضرور واقف ہوں گے۔ اور اس شعر کے ساتھ ہی کیفی اعظمی کی ایک نظم بھی یاد آنا بالکل فطری بات ہے کہ میں یہ سوچ کر اس کے در سے اٹھا تھا کہ وہ روک لے گی، منا لے گی مجھ کو۔ قدم ایسے انداز سے اٹھ رہے تھے کہ آواز دے کر بلا لے گی مجھ کو۔ ہواؤں میں لہراتا آتا تھا دامن کہ دامن پکڑ کر بٹھا لے گی مجھ کو، مگر اس نے روکا نہ مجھ کو منایا، نہ آواز ہی دی نہ واپس بلایا، نہ دامن ہی پکڑا نہ مجھ کو بٹھایا۔ میں آہستہ آہستہ بڑھتا ہی آیا، یہاں تک کہ اس سے جدا ہو گیا ہوں، جدا ہو گیا میں، جدا ہو گیا ہوں۔ رکے رکے سے قدم رک کے بار بار چلے، قرار دے کے تیرے در سے بے قرار چلے۔ تمام عمر کا جو چین تھا، جو قرار تھا، جو وابستگی تھی، وہ سب تیرے در پہ صرف بے قراریاں اور بے چینیاں میں لے کر یہاں سے جا رہا ہوں۔ اب شاید ہی زندگی میں کبھی قرار آئے اور کبھی سکون ملے، اب اس کی کوئی امید نہیں ہے، وہ سب تیرے در پہ میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اور اٹھائے پھرتے تھے احسان جسم کا جہاں پر چلے، جہاں سے تو یہ پیرہن اتار چلے۔ ہمارے جسم پر جو جان کا ایک احسان تھا، جو تو نے جان دی تھی، تو اپنے جسم پر ہم اسے ایک احسان کی طرح اٹھائے پھرتے تھے، لیکن جب دنیا سے ہم رخصت ہوئے، جب ہونے لگے، تو ہم نے یہ قرض بھی اتار دیا۔ اپنا جسم، اپنا پیرہن، جو ایک جسم کی صورت میں جو پیرہن ہمیں، جسمانی پیرہن جو ہمیں ملا تھا، وہ ہم یہیں اتار چلے۔ صرف ہماری روح آئی تھی، روح ہی واپس جائے گی، ہمارا یہ جو پیرہن ملا تھا جس پر ہماری جان کا یہ احسان تھا، وہ پیرہن ہم یہیں اتار چلے، وہ لباس، جسم کا لباس ہم یہیں اتار چلیں گے۔ اور نہ جانے کون سی، ہاں کہ بات میں بتانا بھول گیا کہ اٹھائے پھرتے تھے احسان جسم کا جہاں پر چلے، جہاں سے تو یہ پیرہن اتار چلے۔ ریکارڈ میں ایک یہ شعر کچھ اس طرح سے آیا ہے کہ اٹھائے پھرتے تھے احسان دل کا سینے پر، لے تیرے قدموں میں یہ قرض بھی اتار چلے۔ ہمارے سینے میں جو دل تھا، جو دل دھڑکتا تھا، وہ دراصل میرا نہیں تھا، یہ ہمارا رہا ہوگا کبھی، لیکن ہم تو یہ تمہیں دے چکے تھے۔ جو میرے پاس تھا، جو میرے سینے میں دھڑک رہا تھا، وہ تو تمہارا قرض تھا، وہ تمہاری امانت تھی میرے پاس۔ تو ایک احسان تھا ہمارے سینے پر، تمہارے دل، اس دل کا جو تھا تو کبھی میرا، لیکن تمہارے نام ہم نے کر دیا تو وہ تمہارا ہو گیا، وہ تمہاری چیز تھی، اس کا احسان لیے پھرتے تھے۔ تو لے تیرے قدموں میں، لے تیرے قدموں میں یہ قرض بھی اتار چلے، یہ جو قرض تھا میرے اوپر وہ ہم اتار چلے، اپنا دل ہم تمہیں دے کر کے چلے۔ چونکہ اب قرار دے کے تیرے در سے بے قرار چلے، تو اب میرے پاس تو کچھ رہنے کو رہا ہی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب اگلے شعر پر آتے ہیں کہ نہ جانے کون سی مٹی وطن کی مٹی تھی، نظر میں دھول جگر میں لیے غبار چلے۔ جب آپ کسی لمبے سفر پر نکلتے ہیں، خاص کر اگر پیدل آپ جا رہے ہوں، تو ایسا ہوتا تھا پہلے مسافروں کا، جب لوگ پیدل سفر کرتے تھے، کہ کہاں آپ کے وطن کی سرحد ختم ہوئی اور کہاں وطن غیر کی سرحد شروع ہوئی۔ لیکن سفر کی تھکن سے اور اڑتی ہوئی دھول سے نظر میں، آنکھوں میں اس قدر مٹی سما جاتی تھی اور جگر میں بھی غبار ایک دھواں سے اٹھتا رہتا تھا۔ یہ جدائی کا بھی ہوتا تھا، غم روزگار کا بھی ہوتا تھا، وطن سے بچھڑنے کا بھی ہوتا تھا۔ جو غبار سا ہوتا تھا، وہ پتہ نہیں اب ایسا آپس میں گڑمڑ ہو گیا ہے کہ یہ پتہ کرنا مشکل ہے کہ میری آنکھوں میں جو مٹی سمائی ہے یا میرے جگر سے جو غبار اٹھ رہا ہے، اس میں کون سی مٹی میرے وطن کی ہے اور کون سی دیار غیر کی۔
اور صبح نہ آئی کئی بار نیند سے جاگے، تھی رات رات کی یہ زندگی گزار سے۔ کسی کسی شخص کی زندگی ایسی سیاہ رات کی مانند ہوتی ہے کہ صبح کے انتظار میں ہی اس کی زندگی گزر جاتی ہے کہ صاحب اب یہ رات جو ہے، یہ کالی رات جو ہے، یہ اب ڈھل جائے گی، صبح آئے گی، ایک نئی صبح شروع ہوگی، نئی زندگی شروع ہوگی، نئے ولولے ہوں گے، نئے جوش ہوں گے، نئی خوشیاں ہوں گی، نئے راستے ہوں گے۔ لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، پوری کی پوری عمر گزر جاتی ہے اسی سیاہ رات کی طرح زندگی گزارتے ہوئے۔ کہتے ہیں کہ عمر بھر ہم بس اسی امید پر چلتے رہے، اب کہ صحرا پار کر لیں تو سمندر آئے گا، لیکن نہ صحرا پار ہوتا ہے نہ سمندر آتا ہے۔ بھئی صبح نہ آئی کئی بار نیند سے جاگے۔ یہ جو اندھیری رات جو زندگی سے اس کی تشبیہ دی گئی ہے، یہ اندھیری رات کے گزرنے کا اور صبح کے آنے کے انتظار میں ہی پوری زندگی گزر گئی ہے، اس سیاہ رات جیسی زندگی۔ صبح نہ آئی کئی بار نیند سے جاگے، کئی بار ہم نے تلاش کیا، کئی بار چونک چونک کر ہم دیکھتے رہے کہ صبح ہو گئی ہے کیا، صبح کا ستارہ نکلا، یہ سورج نکل گیا ہے کیا، نئی صبح آ گئی ہے کیا، لیکن صبح نہ آئی کئی بار نیند سے جاگے، تھی رات رات کی یہ زندگی گزار چلے۔ آخر کو یہ زندگی تمام ہونی تھی، ہو ہی گئی، صبح نہیں آئی، وہی سیاہ رات جیسی زندگی گزر گئی۔ اور اب جو آخری شعر ہے، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا، اگر آپ میں سے کوئی صاحب اس پر تبصرہ کرنا چاہیں تو کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں کہ ملی ہے شمع سے یہ رسم عاشقی ہم کو، گناہ ہاتھ پہ لے کر گناہ گار چلے۔ اگر آپ میں کوئی صاحب اس کی تشریح کرنا چاہیں تو وہ کر دیں کہ ملی ہے شمع سے یہ رسم عاشقی ہم کو، گناہ ہاتھ پہ لے کر گناہ گار چلے۔ اس طرح سے آپ کو ایک ٹاسک بھی مل گیا ہے، مجھے امید ہے کہ آپ ضرور اسے پورا کریں گے۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا ہمیں ضرور بتائیے گا، اور اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو وہ کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔